اٹس آن اسٹینڈرڈ. پھر ایک بہت اہم بات جو اس انٹروڈکشن میں کر دینی چاہیے. قرآن، سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو قرآن تقریر ہے، کلام ہے، یا کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے یا بولی ہوئی چیز ہے. یہ سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے. انسان کے لکھنے میں اور انسان کے بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی میں آپ سے بول رہا ہوں، اور جب میں بولتا ہوں تو میری زبان میں غلطی بھی ہوتی ہے، میں اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں، غلطی سے انگریزی کے لفظ بھی بیچ میں داخل کر دیتا ہوں. کرتا ہوں کہ نہیں؟ انسان کی اسپیچ میں اگر انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، غلطی لازمی ہے، وہ ہوتی ہے. اور پھر انسان اپنے آپ کو کریکٹ بھی کرتا ہے، واپس جا کے دوبارہ اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، فرض کریں کہ میں کوئی تقریر دے رہا ہوں اور کسی نے اس تقریر کا ٹرانسکرپٹ، پوری ریکارڈنگ اس کو ٹائپ کر دیا. اس میں ریپیٹیشن ہوگی کہ نہیں؟ لازمی ہوگی. اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس، غلطیاں ہوں گی کہ نہیں؟ تو اس کو ایڈٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ لازمی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی، ہوتی بھی وما كنت تتلو من قبله من کتاب وما تخطه بيمينك، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کتاب. قرآن میں خود آیت نازل ہو گئی، آپ تو پڑھنے والے ہیں ہی نہیں، اور آپ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے. وما تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اگر جو لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ان کو کوئی شک ہو رہا ہے تو وہ دکھا دیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شروع سے ہی اپنے آپ کو کتاب کہتا ہے. کتاب کہا جاتا ہے جو چیز باؤنڈ، پرنٹڈ، ٹائپڈ، ریٹن، اسے کتاب کہتے ہیں. لوگوں کے سامنے کتاب تھی کہ نہیں؟ لوگوں کے سامنے کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب ہوتی بھی تو کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ رسول کے ہاتھ میں ہوتی. رسول کے ہاتھ میں کتاب کا کیا فائدہ؟ اس رسول کو تو پڑھنا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. کلام بھی کہا گیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، قرآن کو کلام بھی کہا گیا ہے. قرآن کو قرآن بھی کہا گیا. قرآن جو چیز اونچی آواز میں پڑھی جائے اور بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب کیوں کہا گیا، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس سیشن میں. پہلی بات کہ لوگ جب اس بات کو سنتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو انہیں فوراً امیڈیٹلی اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہتے تھے. انہیں فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں بولتا، یہ کہاں سے بات کرتے ہیں، یہ کہیں اور سے لے کے آئے ہیں کتاب. اور فوراً پتہ چلتا تھا کیونکہ کلام میں کوئی غلطی نہیں، کوئی بریک نہیں، ایک فلو ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اٹس ویل ریٹن، کتاب ہے، یہ کتاب ہے. تو قرآن کو کتاب اس لیے کہا گیا کہ ایون سننے والے کو احساس ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی عام سپیچ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا کلام ہے. سوال پیدا ہوا کہ یہ لکھا کس نے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا کس نے. اب میں اس سوال کی ایک اور سائڈ آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد ایک مثال دیتا ہوں. جب مسلمان مدینے موو ہوئے، ہجرت کی، مدینے میں کافی بڑی تعداد تھی یہود کی، اور یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، عربی بھی پڑھ لکھتے تھے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے نزدیک ایک طرح سے یہ گالی بھی تھی. دیکھو ذرا یہ ان پڑھ لوگ، انہیں امیون کہتے تھے. امی کے معنی سے نکلتے ہیں. پتہ کسے کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں. امی کا معنی وہ اتنا ان پڑھ جیسا کہ ابھی ماں سے نکلا ہے، اسے امی کہتے ہیں. یعنی اس کو ابھی تک لکھائی پڑھائی کا اتنا ہی علم ہے جتنا ایک دن کے بچے کو ہوگا، اسی لیے اسے امی کہتے ہیں. یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. اچھا، وہ لوگ کہتے تھے ان کو امی، یعنی ان کی نزدیک یہ ایک طرح سے ایک انسرٹ تھی. بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت، وہ مدنی دور کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ موو ہونے کے بعد سب سے پہلی صورتوں میں سے. پہلی آیت کیا ہے سورہ بقرہ کی، پتہ ہے کسی کو؟ الف لام میم. اچھا، الف اور لام اور میم یہ حروف ہے نا، یہ حروف کے نام ہیں. انگلش میں حروف کے نام ہے اے بی سی ڈی ای ایف کیو آر whatever, right? These are letters of the alphabet. یہ الفابیٹ کے لیٹرز ہیں الف لام میم. اچھا یہ بتائیں، الفابیٹ کون سیکھتا ہے؟ جو پڑھنا سیکھ رہا ہو. الفابیٹ کسے آتی ہے؟ جسے پڑھنا آتا ہو. جس نے کبھی پڑھنا سیکھا نہ ہو اس کا حروف سے کیا تعلق؟ بہت سارے لوگ ہیں، فرض کریں پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اردو بولتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں. اب جو اردو بولتا ہے پڑھتا نہیں، اسے جا کے کہو الف ہے کی ہے، اسے کیا پتا الف کیا ہے؟ اس کے مطلب کی بات ہی نہیں. الف تو اس کے مطلب کی بات ہے جو بیٹھ کے کسی استاد کے ساتھ پڑھے الف کیا ہوتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، میم کیا ہوتا ہے، وہ حروف پڑھے. رائٹ؟ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہی یہود کے لیے ایک طرح کا شوق تھی. یہ حروف اس کو کس نے سکھا دیے؟ یہ تو امی ہے.
اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس نے کہاں سے سیکھ لیے حروف؟ یہ حروف تو کسی کتاب سے ہوتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب. باقی ٹھیک کہہ رہے ہو، کتاب ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف ڈالا کہ یہ تو کسی کتاب سے ہے، پھر بتایا واقعی کتاب سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. You understand؟ اچھا تیسری بات، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی کوئی بات نہیں ہے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں منہ سے نکلتی ہے، اور جب میں کوئی بات لکھتا ہوں اس میں ایک اور فرق بھی ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں کوئی بات لکھتا ہوں نا تو شاید غلطی سے لکھ دوں تو لائن کراس کر دوں. اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو لفظ کو اریز کر دوں، کٹ کر دوں، پیسٹ کر دوں. ایسے لکھوں تو اس میں سے ایک دو جملے نکال دوں، ایک پیراگراف کو بڑا کر دوں، ایک کو چھوٹا کر دوں. ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتا ہوں. جب بول رہا ہوتا ہوں تو ایڈجسٹمنٹ کا کوئی موقع ملتا ہے؟ جو بات ایک دفعہ نکل گئی وہ نکل گئی، اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی. قرآن میں کوئی ایڈیٹوریل پروسیس ہے. اگر لکھا ہو انسان کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹا کے کوئی اور چیز ڈال دے، کوئی ایڈجسٹمنٹس کر دے. قرآن پورا کا پورا بولا گیا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی یہاں، اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن جو دیا گیا وہ کلام دیا گیا، زبان پہ دیا گیا، اور زبان میں ایک دفعہ بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں لی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا پھر میں